اللہ کے نبیوں اور ولیوں کی قبریں ہوں وہ باعث برکت مقامات ہوتے ہیں۔ الذی بارکنا حولہ، میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ وہ ٹائم بہت تھوڑا ہے، اشارہ باتیں کر رہا ہوں۔ مسجد اقصیٰ میں حضور جب تشریف فرما ہوئے تو یہاں پہلے سے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام، تمام رسول اور نبی آپ کے انتظار میں تھے، اور مصلی امامت خالی تھا۔ جبریل امین نے براق کو باندھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ آج ہر ایک کی تمنا تھی کہ میں اس مصلی پر کھڑا ہوں۔ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہ سب کے سب یہ خواہش رکھتے تھے کہ ہم اس مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کریں، لیکن وہ سب دیکھتے رہے اور جبریل نے حضور کا دست مبارک پکڑ کر مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الحافظ القاری شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس نقطے کو بیان فرماتے ہیں کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایام معنی اول آخر۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایام معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ عالم ارواح میں نبیوں کی ایک کانفرنس ہوئی تھی، پروردگار عالم اس کانفرنس کا تذکرہ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ انبیاء کرام کی ارواح کو جمع کیا جس میں اور کوئی غیر شامل نہیں ہے، سب نبیوں اور رسولوں سے پروردگار عالم یہ عہد لے رہے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے نبیوں اور رسولوں جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا فرما دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس عزت والا رسول آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہیں اس پر ایمان لانا پڑے گا، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور تمہیں اس کی مدد کرنی پڑے گی۔ کسی نبی کے دور میں حضور نہیں آئے، نہ آدم صفی اللہ کے دور میں، نہ موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں، نہ عیسیٰ روح اللہ کے دور میں۔ پھر پروردگار عالم کیوں ان سے وعدہ لے رہا ہے کہ جب وہ آئے گا تمہیں کلمہ چھوڑنا پڑے گا، تمہیں اپنا تخت و تاج چھوڑنا پڑے گا، تمہیں اپنا راج چھوڑنا پڑے گا، تمہیں میرے معبود کی غلامی قبول کرنی پڑے گی۔ یہ اس لیے کہ ہر نبی اپنے دور میں جا کر میرے معبود کا تذکرہ کرے، آدم صفی اللہ میرے معبود کا میلاد منائیں، موسیٰ کلیم اللہ میرے معبود کی آمد کے تذکرے کریں، اور ہر نبی اپنے اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو یہ بتاتا رہے کہ میں تو اس کے گن گانے کے لیے آیا ہوں، وہ آنے والا آ رہا ہے۔ آدم صفی اللہ نے کہا وہ آ رہا ہے، نوح نجی اللہ نے کہا میرے بعد آنے والا ہے، موسیٰ کلیم اللہ نے کہا وہ آنے والا ہے، عیسیٰ روح اللہ نے کہا کہ وہ آنے والا ہے۔ تمام انبیاء اپنے ادوار میں نبی آخر الزمان کی آمد کے تذکرے فرماتے رہے کہ میرے بعد آنے والا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب وہ آ جائے تو میں ایمان لانا پڑے گا، حالانکہ کسی نبی کے دور میں نہیں آئے۔ آج نماز اقصیٰ کے اندر پروردگار عالم اس عہد و پیمان کی حقیقت بیان فرما رہا ہے کہ اے نبیوں تمہارے دور میں نہیں آیا، اے آدم تمہارے دور میں نہیں آیا، اے موسیٰ تمہارے دور میں نہیں آیا، اے ابراہیم تمہارے دور میں نہیں آیا، اے عیسیٰ تمہارے دور میں نہیں آیا، لیکن آج جو عالم ارواح میں تم نے عہد کیا ہے اس عہد و پیمان کو تم نے نماز اقصیٰ میں دہرانا ہے، یہاں اس کو پورا کرنا ہے۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایام معنی اول آخر، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایام معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ آج سارے سب کا سب پیچھے موجود ہیں
اولو العزم رسول موجود ہیں، بڑے بڑے نبی موجود ہیں، مجال نہیں کہ آگے قدم بڑھا سکیں، لیکن سب حضور کے گل گا رہے ہیں۔ آج اس عہد و پیمان کو پورا کر رہے ہیں جو عالم ارواح میں کیا تھا کہ یقیناً قالوا اقررنا، اے اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں جب تیرا محبوب آئے گا ہم اپنا کلمہ چھوڑ دیں گے، اب اپنا تخت و تاج چھوڑ دیں گے، ہم اپنا راج چھوڑ دیں گے، تیرے محبوب کی غلامی اختیار کر لیں گے اور ان کے گن گاتے رہیں گے۔ اپنے اعتبار میں یہ نہیں کر سکے، گن تو گاتے رہے، لیکن جب معراج کی رات آئی تو مسجد اقصیٰ میں عملاً ثابت کر دیا اور ایک صف میں پیچھے کھڑے ہو کر سب نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہمارا قائد، ہمارا رہبر اور رہنما اگر کوئی ہے تو اللہ کا معبود ہے۔ تو وہ مسجد اقصیٰ اس تک حضور بھی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ثم عرج به الی السماء، مجھے آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، جہاں تک وہ سیر ہے، اور اس کے بعد عروج ہے۔ یہ عروج کیسا ہے؟ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ایک دن بیٹھے ہوئے مجھے خیال آیا کہ میں روحانی طور پر اس مقام کی طرف سفر کروں جہاں اللہ کا معبود گیا ہے معراج کی رات۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی لاکھ منزلیں طے کی اور پھر میں نے غائبانہ ایک آواز سنی کہ اے شاذلی تم کیوں کس طرف جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں اس نورانی مقام کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں میرے آقا اور اللہ کے معبود جہاں پر جلوہ گر ہوئے۔ تو آپ کو حکم ہوا غائبانہ طور پر ارجع، کہ واپس لوٹ جا، اگر تو ساری زندگی بھی یہ سفر کرتا رہے تو کبھی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ وہ عروج اور وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب عطا فرمایا۔ اس مبارک رات کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بے شمار مشاہدات آپ نے فرمائے۔ قرآن اس بات پر شاہد ہے انہ هو السمیع البصیر، اس کا مرجع پروردگار عالم کی ذات بھی ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مرجع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات بھی ہے کہ اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، اور اللہ کا حبیب سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی جب اللہ کلام کر رہا تھا تو اللہ کا حبیب سن رہا تھا، جب اللہ کا حبیب کلام کر رہا تھا تو اللہ سن رہا تھا، جب اللہ کا حبیب اللہ کے سامنے جلوہ گر تھا تو اللہ دیکھ رہا تھا، اور جب اللہ سامنے جلوہ گر تھا حضور خود فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، کہ میں نے پروردگار عالم کو ایک احسن صورت کے اندر دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں حضور غیب نہیں جانتے، جب خود غیب الغیب وہ شخصیت، وہ ذات والا صفات جو غیب الغیب شخصیت ہے، اس ذات کو اگر حضور سامنے بٹھا کر بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں تو پھر باقی چیزیں آپ سے کیسے چھپ سکتی ہیں؟ تو معراج کی شب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار عالم کو دیکھا، اس سے کلام ہوئے۔ بے شمار اس میں نکات ہیں، بے شمار دلائل ہیں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مزید اس پر اظہار خیال کیا جائے۔ آج ہمارے پاس بڑے بڑے مقررین یہاں تشریف فرما ہیں، میری خواہش تھی کہ وہ بیان فرماتے، لیکن انہوں نے ادب و احترام کی بنیاد پر مجھے ہی کہا کہ تم بھی بیان کرو، تو میں بھی بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا کہ جو ذمہ داریاں مجھ پر ہیں، ذہن منتشر ہوتا ہے اور کبھی کوئی بات کدھر کی ہوتی ہے کبھی کدھر کی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر خیر کے میں توفیق عطا فرمائی۔ آج قربات سعادت اسعد سردار عزیز شمشیر عارفین شاہ صاحب کی بارات بھی انشاءاللہ جمعۃ المبارک کو، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ رب کائنات اس سفر کو صحت و سلامتی والا بنائے، اور تمام بستی والے جو ہیں ان کو دعوت دی ہے کل کی انشاءاللہ وہ اس میں شریک ہوں گے، اور تمام مہمانان گرامی کو بھی کہ وہ بھی ہمارے محبتوں میں شامل حال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور سنت ادا کرے۔